الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد معزز و محترم ناظرین حضرات، الحمدللہ کچھ عرصے سے ہم نے اسلام کے معتقدات اور مسلمات پر بے دین ملحدین دین بیزار حضرات کے اعتراضات کے شبہات کے جوابات عقلی یا انہی کے مسلمات کی روشنی میں دینے کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ عذاب قبر کا ہے، اور عذاب قبر کے متعلق جدید جو ہم الحاد کہتے ہیں جسے، یا جدید پڑھے لکھے لوگ جسے ہم کہتے ہیں، ان کے چند موٹے موٹے عقلی اعتراضات ہیں جن کی ہم مختصر وضاحت کرنا چاہیں گے۔ عذاب قبر پر بنیادی طور پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ مسلمان یہ کہتے ہیں کہ مردے کو جب قبر میں دفنایا جاتا ہے تو وہ اگر نیک ہو، مومن ہو، مسلمان ہو تو قبر تا حد نگاہ اس کے لیے کشادہ ہو جاتی ہے، جنت کے بسترے وہاں آ جاتے ہیں، جنت کی طرف سے کھڑکی کھول دی جاتی ہے، خوشبوئیں ہوتی ہے، اور جنت کی نعمتوں میں وہ تلذذ حاصل کرتا ہے جو مردہ ہوتا ہے۔ اور اگر وہ کافر ہو، بے دین ہو، فاسق ہو، جہنمی ہو تو قبر ایسی تنگ ہو جاتی ہے کہ ہڈیاں ایک دوسرے میں پیوستہ ہو جاتی ہیں، نیچے آگ کا بستر بچھا دیا جاتا ہے، طرح طرح کے عذاب اور سانپ بچھو اس پر مسلط ہو جاتے ہیں، چیختا چلاتا ہے۔ جبکہ ہم قبر کو کھودتے ہیں تو قبر میں تو ہمیں کچھ نظر نہیں آتا، اور عقل بھی اس کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں کہ قبر جو معمولی سا گڑھ ہے وہ تحد نکاح کھل جائے، کھلتا تو ہمیں نظر آتا۔ تو دو باتیں دراصل ہیں، یہ یاد رکھے کہ ملحدین یا دین بیزار حضرات کے اسلام کے نظریات پر جتنے بھی اعتراضات ہیں اس کی بنیادی وجہ دو چیزیں، اور اس کو حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمہ اللہ نے الانتباہات المفیدہ میں ڈسکس کیا ہے۔ ایک کہ وہ چیز ہمیں نظر نہیں آتی، اور نمبر دو ہماری عقل میں نہیں آتی۔ حالانکہ نظر نہ آنا بھی کسی شے کے نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے، اور عقل میں نہ آنا بھی کسی شے کے نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ دیکھیں، آج سے پہلے جب جہاز ایجاد نہیں ہوئے تھے تو کیا کسی دیہاتی جس نے ساری زندگی گھوڑے اور گدھے اور گائے بیل پر سواری کی ہے ساری زندگی، اگر آپ اسے کہتے، یا آج کل کے دور میں بھی افریقہ کے جنگلات میں جنہوں نے کچھ بھی نہیں دیکھا، ان کو آپ جا کر کہیں کہ بھئی ایک ایسی سواری آئی ہے جو بہت بڑا، جس پہ ایک ساتھ 1500-1600 لوگ بیٹھ سکتے ہیں اور وہ ہوا کے اوپر چلتا ہے، یا ایک ایسی تیز رفتار ٹرین ہے جو کئی ہزار لوگوں کو اپنے اندر سمو کر منٹوں میں سفر طے کر لیتی ہے، تو کیا وہ اس پر یقین کریں گے؟ کبھی بھی نہیں۔ وہ کہیں گے ہماری عقل میں نہیں آتی، ہم نے ساری زندگی گدھے گھوڑے چرائے، ہماری عقل میں تو نہیں آتی۔ تو کیا ان کے عقل میں نہ آنا یہ اس شے کے نہ ہونے کی دلیل بن سکتا ہے؟ حقیقت یہ ہے، اگر آپ کو میں ایک عجیب بات بتاؤں، کہ انسان کے ارد گرد جتنی بھی چیزیں ہیں ان میں سے بھی کوئی چیز عقل میں نہ آنے والی ہے، لیکن چونکہ اس کا مشاہدہ بار بار ہمیں ہوتا ہے، ممارست اس کے ساتھ ہے، انسیت اس کے ساتھ ہے، تبھی ان کے عقل میں نہ آنے کا شبہ نہیں ہوتا۔ مثلا اس وقت آپ میری زبان کو دیکھ لیں، یہ زبان بول رہی ہے، دنیا کے سارے سائنسدان الٹے لٹک گئے، لیکن وہ کوئی ایسا آلہ ایجاد نہیں کر سکی جو خود بخود الفاظ کا ذخیرہ ایجاد کر کے اور اپنی مرضی سے اظہار معافی ضمیر کرے۔ اب اندر نہ کوئی سپیکر ہے، نہ کوئی تار ہے، نہ کوئی بجلی، اور میں بول رہا ہوں، عقل اس کو تصور کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ہمارے ہاں کرین ہے، کرین کے ذریعے سے مٹی اٹھائی جاتی ہے، ڈالی جاتی ہے، اس کرین کے اندر کئی ہائیڈرولک بریکس لگی ہوتی ہیں، کئی ہائیڈرولکس دیگر چیزیں ہوتی ہیں، اس سے ایک ڈرائیور ہوتا ہے، بریکس ہوتی ہیں، ان بریکس کو کھینچنا ہے، اٹھانا ہے۔ لیکن آپ میرے ہاتھ دیکھیں، کہیں بھی کس طرح بھی میں اس کو موڑوں، نہ اس میں کوئی ہائیڈرولک بریک لگی ہوئی ہے، نہ کوئی اس میں کوئی پیٹرول ہے، کوئی ڈیزل ہے، نہ کوئی ڈرائیور پیچھے بیٹھا ہوا ہے، تو اصولاً عقل میں یہ چیز نہیں آنی چاہیے۔ آپ اتنے بڑے سورج کو دیکھ لیں، آپ میری آنکھوں کو دیکھ لیں، یہ پلکیں بار بار ہل رہی ہیں، بند ہو رہی ہیں، ہل رہی ہیں، بند ہو رہی ہیں۔ کوئی بھی لائٹ، کوئی بھی چیز لے لے جو بند اور کھلتی ہو، بغیر بجلی کے، بغیر لائٹ کے نہ وہ بند ہو سکتی ہے، نہ کھل سکتی ہے، نہ وہ روشنی دے سکتی ہے، نہ وہ دیکھ سکتی ہے۔
یہ جو میں نے چشمہ پہنا ہوا ہے اس پر بھی اگر میں ایسا سسٹم لگاؤں کہ جو بند اور کھلتا ہو تو مجھے سیلز اور بیٹریز اور چارجنگ چاہیے. موبائل کھلتا بند ہوتا ہے اس کے اندر چارجنگ چاہیے ہوتی ہے، لیکن میری آنکھوں کے پلکیں جب سے پیدا ہوں کروڑوں دفعہ ہل چکی ہے اور کھل چکی ہے اور بند ہو چکی ہے. نہ کوئی بجلی ہے، نہ کوئی بٹن ہے، نہ کوئی چارجنگ ہے. کھانا پیٹ کے اندر جاتا ہے، وہ ڈائجسٹ ہوتا ہے، اس کے اچھے منرلز اور اچھی چیزیں ایک طرف چلی جاتی ہیں گردے کے اندر، بری چیزیں پخانہ بن کے نکل جاتی ہے. آپ ارد گرد دیکھیں، ان میں سے کوئی بھی شے عقل میں آنے والی ہے؟ لیکن کبھی اس پر آپ اپنے آپ کو دیکھیں، اپنی ایک ایک چیز کو دیکھیں، اپنے سننے کی طاقت کو دیکھیں، سونگنے کی طاقت کو دیکھیں، دماغ کی کارکردگی کو دیکھیں. اچھے سے اچھا مشین آپ لے لیں، بغیر بجلی کے اس کو آپ چلا کر دکھا دیں، لیکن یہ دل جب سے پیدا ہوئے پمپنگ کر رہے، سینکڑوں دفعہ پمپنگ کر چکا ہے، اور اب تک اگر ہم حساب لگائیں سینکڑوں بلڈنگ اور سینکڑوں منزلوں تک یہ پمپنگ کر چکا ہوگا. عقل میں آنے والی نہیں ہے. لیکن یہاں یہ شبہات اس لیے پیدا نہیں ہوتے کہ ان چیزوں کو آپ بار بار دیکھ رہے ہیں، تبھی یہ آپ کی عقل میں سمو گئی ہے. اور چونکہ آخرت کے احوال ہم نے دیکھے نہیں ہیں، وہ اس سے کم تعجب خیز ہے. ایک پتلی رسی ہے، ایک رسی ہے، اس رسی پر ایک بندہ چل رہا ہے. عقل میں تو آنے والی بات یہ بھی نہیں نا کہ ایک پتلی رسی اتنی اونچی لٹکا کر اس پر ایک آدمی ڈنڈا پکڑ کے چل رہا ہے. عقل میں تو آنے والی یہ بھی نہیں ہے. لیکن پل صراط کے بارے میں اگر ہم گفتگو کریں تو کہتے ہیں جی عقل میں نہیں آتی. تو چونکہ آخرت کے احوال ہماری نظروں سے اوجھل ہے، تبھی ہمیں ان کے متعلق لگتا ہے کہ ہماری عقل میں آنے والی نہیں ہے. حالانکہ آپ کے ارد گرد جو چیزیں ہیں وہ بھی عقل میں نہ آنے والی ہے. تو لہٰذا عقل میں نہ آنا یہ اس شے کے نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے. نمبر 2، نظر نہ آنا یہ بھی اس شے کے ہونے کی دلیل نہیں ہے. بعض اوقات آپ کو ایک شے اس لیے نظر نہیں آ رہی کہ اس شے کو دیکھنے کے لیے جو آلہ چاہیے، جو تھرمامیٹر چاہیے، جو میزان چاہیے وہ آپ کے پاس نہیں ہے. دیکھیں جراثیم ہمیں نظر نہیں آتے، تو کیا ہم جراثیم کے وجود کا انکار کر لیں؟ پانی کے اندر آپ فارمولہ لگاتے ہیں H2O. اب میں اس کے اندر تلاش کروں کہ بھئی H2O کا ہے، H2 ہائیڈروجن 2% کا ہے، آکسیجن کا ہے، CO2 ہے. اب آپ CO2 تلاش کریں. ہم روزانہ خبرناموں میں سنتے ہیں کہ جی ہوا میں پانی کا تناسب اتنا ہے. اب میں کھڑا ہو کر جی پانی کی تو ٹینشن ہی نہیں ہے، ہمارے یہاں ہوا میں پانی اتنا ہوتا ہے تو چلو بھی ہوا سے پانی کھینچو. یا کہیں آپ بیٹھے آپ کو ہوا محسوس ہو رہی ہے، اس کے اندر پانی محسوس ہو رہا ہے کہ 60% تناسب ہے، 30%، 40%. گیس آپ دیکھیں، گیس نظر نہیں آتی. اب آپ کہ چونکہ مجھے گیس نظر نہیں آ رہی کہاں ہے، لہٰذا اس کو میں ہر چیز کے دیکھنے کا ایک پیمانہ ہے. ہوا کے اندر پانی کا تناسب آپ کو نظر نہیں آ رہا، لیکن اس کو دیکھنے کے لیے ایک پیمانہ ہے. جب اس پیمانے کو آپ استعمال کریں گے آپ کو نظر آئے گا. گیس آپ کو نظر نہیں آ رہی، لیکن گیس کو معلوم کرنے کے لیے اس کو تولنے کے ایک پیمانے ہے، اس پیمانے پر آپ رکھیں گے تو آپ کو گیس کا وجود نظر آئے گا. آپ کو پانی کا فارمولہ اس میں تیرتا ہوا نظر نہیں آ رہا، لیکن وہ آپ جب اس کو دیکھیں گے تو وہ فارمولہ آپ کو، وہ چیزیں، وہ مالیکولز آپ کو اس کے اندر نظر آئیں گے. اسی طرح جو میرے جسم میں اس وقت بھی میرے ہاتھوں پر سینکڑوں قسم کے جراثیم ہوں گے اور ایسی مخلوق ہوگی جو جاندار مخلوق ہے، جو مجھے نظر نہیں آ رہی، لیکن مائکروسکوپ جب میں اس پر لگاؤں گا تو وہ چیز مجھے نظر آئے گی. اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ قبر کی زندگی یہ والی زندگی نہیں ہے، وہ برزخی زندگی ہے. وہ برزخی زندگی ہے. اس کو دیکھنے کے لیے برزخ والی آنکھ لگانی پڑے گی. آپ کو رات میں نظر نہیں آتا، لیکن بلی کو رات میں نظر آتا ہے. آپ کو رات میں دیکھنے کے لیے گوگلز، ایک خاص قسم کے چشمے لگانے پڑیں گے، تب آپ کو نظر آئے گا. اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ قبر کی زندگی کو ہم یہ والی زندگی نہیں مانتے، ہم قبر کی زندگی کو برزخ کی زندگی مانتے ہیں. وہاں کے دیکھنے کے لیے برزخ والی آنکھ چاہیے، لہذا جو مرتا ہے وہ سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے. جیسے اس آنکھ سے میں اپنے جسم پر موجود کئی جراثیم نہیں دیکھ سکتا، لیکن مائکروسکوپ جب میں لگاؤں گا تو مجھے وہ جراثیم چلتے ہوئے، پدکتے ہوئے نظر آئیں گے. اسی طرح میں آپ کہتا ہوں برزخ کا مائکروسکوپ آپ لے کر آ جائے، دکھانے کو میں تیار ہوں. یہ کہنا کہ نظر نہیں آتا یہ نہ ہونے کی دلیل نہیں. مردہ پڑا ہوا ہے جی، اگر اس کو تکلیف ہوتی تو وہ ہلتا ڈلتا. اور بھائی آپ کے ساتھ ایک بندہ لیٹا ہوا ہے، خواہ میں وہ جنگلوں میں بھی گھوم رہا ہے، خواہ میں وہ قتل بھی ہو جاتا ہے، خواہ میں وہ قتل بھی کر دیتا ہے، بعض اوقات خواہ میں اس کو غسل بھی اس پر واجب ہو جاتا ہے. اب وہ اندر کئی چیزیں اس کی چل رہی ہیں، لیکن آپ کے سامنے بے سود پڑا ہوا ہے، آپ کے سامنے سونے والا ہے.
تو اگر ایک مردے کو قبر میں تکلیف ہو رہی ہو یا قبر میں تلذذ حاصل ہو رہا ہو اور آپ کو محسوس نہ ہو رہا، تو آپ کو اپنے بغل میں زندہ سویا ہوا وہ خواب میں کیا کچھ دیکھ رہا آپ کو محسوس نہیں ہو رہا، تو قبر میں جو برزخ کی زندگی میں چلا گیا اگر وہ محسوس نہ ہو تو یہ اس کے نہ ہونے کی دلیل تو نہیں ہے۔ ورنہ سوتے ہوئے جو بندہ خواب دیکھ رہے خوابوں کا انکار کرے، خیالات کا انکار کرے، اور یہ بدیہات کا انکار ہے۔ جی اچھا یہ بتائیں کہ اگر اس مردے کو کوئی جانور کھا گیا تو اگر اس کو عذاب ہو رہا ہے تو جانور کے پیٹ میں تو آگ لگنی چاہیے، مچھلی کھا گئی سمندر میں چلا گیا، شیر کھا گیا اور ہو وہ کافر تو اس کے پیٹ میں تو آگ لگی ہونی چاہیے، اس کو تو اچھلنا چاہیے، اس لیے کہ اس کا پیٹ اس کے لیے قبر اور برزخ بن گیا۔ اور بھائی صاحب اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ جس جانور نے اس کو کھایا ہے اس کے پیٹ میں جو وہ بندہ موجود ہے وہ آگ میں جل رہا ہو لیکن جانور کو محسوس نہ ہو رہا ہو۔ مثال، آپ کے پیٹ میں کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں، سر میں جوئیں پیدا ہو جاتی ہیں، کورونا وائرس لگا جس سے آپ کی موت واقع ہو گئی، لیکن اس پیٹ کے کیڑوں کو مارنے کے لیے آپ دوائی کھاتے ہیں، اب ان پیٹ کے کیڑوں پر سر کی جوئیں بھگانے کے لیے دوائی ڈالتے ہیں، اب اس سر کی جوؤں پر تو ایک عذاب آیا ہوا ہے، وہ تڑپ تڑپ کے مر رہے ہیں، وہ کپ کپا رہے ہیں، ان پر ایک عذاب ایک مصیبت ہے، وہ پھدک رہے ہیں اور مر رہے ہیں، لیکن آپ کو کوئی تکلیف نہیں، آپ کا پیٹ تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، حالانکہ اندر کیڑوں پر ایک عذاب ایک قیامت بپا ہے۔ وہ جو وائرس کورونا جو آپ کے جان کے در پہ تھا، آپ نے ویکسین لگائی، آپ کو تو کچھ نہیں ہے، لیکن جو جراثیم اندر کورونا کا ہے، جو جرثومہ اندر کورونا کا ہے، اس کے اوپر ایک قیامت برپا ہے، وہ تو رل رل کے مر رہا ہے۔ تو آپ کے اندر ایسی مخلوقات ہے کہ جس کے لیے آپ دوائی استعمال کرتے ہیں، ایسے بیکٹیریاز ہیں جس کے لیے آپ دوائی استعمال کرتے ہیں، وہ تو اندر مر رہے ہیں، وہ تو اندر تڑپ رہے ہیں، لیکن آپ کو کچھ محسوس نہیں ہو رہا، آپ کو کچھ نہیں ہو رہا۔ تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ جس جانور کے پیٹ میں وہ مردہ ہے اس پر تو عذاب ہو، اس کو تو تکلیف ہو، لیکن جانور کو کوئی محسوس نہ ہو رہا۔ آج اگر دنیا والے ایسی دوائیاں تیار کر سکتے ہیں کہ بندہ بے سدھ پڑا ہوا ہے اور ایسی دوائی استعمال کر رہا ہے کہ اس کا جسم کٹا ہوا پڑا ہے، آپریشن ہو رہا ہے، لیکن باقی جسم کو کچھ بھی نہیں ہو رہا، زندہ ہے اور وہ کٹا ہوا ہے، کچھ بھی محسوس نہیں ہو رہا، وہ دوائیاں کھا رہے ہیں، اندر کے جراثیم مر رہے ہیں، لیکن اس آدمی کو کچھ محسوس نہیں ہو رہا۔ تو اللہ جس کو ہم قدرتوں والا اللہ کہتے ہیں، جس کو ہم خالق اور مالک کہتے ہیں، جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں اس کی طاقت جیسی طاقت کسی کی نہیں ہو سکتی، اگر اس کو وہ اگر کسی کے پیٹ میں کسی کو عذاب دے اور جس کے پیٹ میں عذاب دے رہے اسے کچھ محسوس نہ ہو تو اس کی قدرت سے کیا چیز بعید ہے۔ اس لیے یہ خواہ مخواہ کے ڈھکوسلے ہیں، خواہ مخواہ کی باتیں ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حضرات کو عقل دے، ہدایت دے، اور اللہ ہمیں اس دین متین پر استقامت دے اور قائم و دائم رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔